سال ہوتا ہے 1998۔ برکینا فاسو میں 10 سال کا غریب بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہوتا ہے۔ یہ لڑکا کلاس میں دوسرے اسٹوڈنٹس کے کمپیریزن میں کافی انٹیلیجنٹ ہوتا ہے۔ وہ اسی ذہانت کے بیس پر اپنی سوسائٹی کو انالائز کرنے لگتا ہے تو اسے سامنے نظر آتی ہے صرف ایک چیز، اور وہ تھی غربت۔ وہ اس بات کو دیکھ کر کافی حیران ہوتا ہے کہ اس کے لوگوں کے فائنینشلی حالات اتنے خراب ہیں کہ لوگوں کے پاس کھانا تک نہیں ہے، جبکہ اس کی کنٹری کی زمین کے نیچے گولڈ ہے۔ لیکن برکینا فاسو کے حالات شروع سے ایسے نہیں تھے۔ 4 اگست 1983 میں کیپٹن بلیس کمپاورے برکینا فاسو کی گورنمنٹ کے خلاف فوجی بغاوت کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں تھامس سنکرا، جو کہ کیپٹن بلیس کمپاورے کے اتحادی ہوتے ہیں، ان کو پرائم منسٹر بنا دیا جاتا ہے۔ اگرچہ کولونیل ایرا ختم ہونے کے بعد برکینا فاسو کو فرانس سے آزادی مل گئی تھی، لیکن فرانس کے برکینا فاسو سے جانے کے بعد بھی فرانس انڈائریکٹلی برکینا فاسو پر حکومت کر رہا تھا۔ وہ اپنے مرضی کے لیڈرز لاتا اور ان سے منظوری لے کر برکینا فاسو کا گولڈ فرانس لے جاتا۔ لیکن جب تھامس سنکرا کی گورنمنٹ آئی تو اس نے سب سے پہلے فرینچ لوگ جن کے ساتھ گورنمنٹ نے کانٹریکٹس کیے تھے انہیں واپس لیا اور فرانس کو برکینا فاسو سے نکال دیا۔ تھامس سنکرا صاف صاف ویسٹ کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ گولڈ برکینا فاسو کا ہے اور کسی فورین پاور کو اس پر کوئی حق نہیں۔ تھامس سنکرا نے برکینا فاسو میں ڈیولپمنٹ کے کام شروع کیے۔ انہوں نے فیکٹریاں کھولی، ہاسپٹل بنائے، اسکول بنائے، روڈز بنائے، یہاں تک کہ جب IMF نے برکینا فاسو کو ایڈ لینا چاہی تو تھامس سنکرا نے اسے ٹھکرا دیا اور کہا کہ تمہاری دی گئی ایڈز میری قوم کے لوگوں کے گلوں میں توق ثابت ہوگی۔ تھامس سنکرا کے ان ایکشن سے پورا ویسٹ ناراض ہو گیا تھا اور اسی کے ساتھ تھامس سنکرا عوام میں پاپولر ہو گیا تھا، یہاں تک کہ لوگوں نے اسے برکینا فاسو کا چی گویرا بلانا شروع کر دیا۔ اس کی اس پاپولیرٹی سے حسد تھی اس کے اتحادی کیپٹن بلیس کمپاورے کو، جس کے نتیجے میں 15 اکتوبر 1987 کو کیپٹن بلیس کمپاورے نے تھامس سنکرا کے خلاف بغاوت کر دی، جس میں تھامس سنکرا کو قتل کر دیا گیا اور وہ خود برکینا فاسو کا لیڈر بن گیا۔ اس نے فرانس سے کانٹریکٹس کیے اور انہیں گولڈ مائننگ کی اجازت دے دی۔ اسی طرح اسے IMF سے ہاتھ ملا کر ایڈ لینا بھی شروع کر دی۔ تھامس سنکرا کی گورنمنٹ نے جتنے بھی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ شروع کیے تھے انہیں روک دیا گیا، جس سے برکینا فاسو کے مڈل کلاس لوگوں کی حالت مزید خراب ہونے لگی، مگر رائل فیملی اور فرینچ کانٹریکٹرز امیر ہوتے گئے۔ اب یہ 10 سالہ لڑکا بلکہ پورا برکینا فاسو کسی تھامس سنکرا کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور سال آیا 2009۔ برکینا فاسو کے حالات بدلے نہیں تھے اور وہ 10 سالہ لڑکا اب 21 سالہ نوجوان بن چکا تھا، جس نے جیولوجی میں یونیورسٹی آف اوگاڈوگو سے گریجویٹ کر لیا تھا۔ وہ 20 سال گزرنے کے بعد سمجھ چکا تھا کہ اب اسے خود ہی کچھ کرنا ہوگا۔ وہ اپنے اسٹڈی کریئر کو چھوڑ کر جوائن کرتا ہے آرمی آف برکینا فاسو۔ اس نوجوان کا نام تھا ابراہیم تراورے۔ ابراہیم تراورے نے آرمی جوائن کرتے ہی اپنی جگہ پر آنا شروع کر دی۔ ان کی انہی کیپیبلٹیز کو دیکھتے ہوئے ابراہیم تراورے کو مراکو بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ اینٹی کرافٹ ٹریننگ حاصل کر سکے۔ ٹریننگ لینے کے بعد سال آتا ہے 2014۔ ابراہیم تراورے کو لیوٹنٹ بنا دیا جاتا ہے۔ اسی سال پورے برکینا فاسو میں پروٹیسٹ ہوتے ہیں برکینا فاسو کے پریزیڈنٹ کیپٹن بلیس کمپاورے کے خلاف، کیونکہ وہ 27 سال سے حکومت کرتے ہوئے ہر مرتبہ اپنے حکومت کی پیریڈ کو بڑھا رہا تھا۔ لوگ اتنے غصے نہ تھے کہ وہ روڈز پر آ گئے تھے اور آگ لیے ہوئے کھڑے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اکتوبر 2014 میں کیپٹن بلیس کمپاورے نے صدارت سے ریزائن کر لیا اور اپنے ملک سے فرار ہو گیا۔ اس طرح اس کا 27 سالہ دور حکومت ختم ہوا۔ اگلے سال 2015 میں الیکشن ہوئے اور روچمار کرسٹن کو پریزیڈنٹ بنا دیا گیا۔ 2016 سے ساحل اسٹیٹس، جس میں برکینا فاسو بھی شامل تھا، اس میں ٹیررسٹ اٹیک شروع ہو گئے اور آرمی آف برکینا فاسو صدر کی آرڈرز پر لڑتی رہی۔ ابراہیم تراورے نے ان اٹیکس میں بڑی ہمت دکھائی، جس کی وجہ سے ابراہیم تراورے کو کیپٹن کے رینک تک پروموٹ کر دیا گیا۔ پھر جنوری 2022 میں پول ہنری نے ایک فوجی بغاوت کر دی، جس کے نتیجے میں روچمار کرسٹن کو ہٹا کر وہ خود پریزیڈنٹ بن گیا، اور وہ یہ ریزن دے رہا تھا کہ سویلین رول میں ٹیررسٹ اٹیک کا سامنا کرنا ان کے لیے مشکل ہے۔ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے حکومت کو برطرف کیا ہے۔ اسی طرح 8 مہینے گزر جاتے ہیں مگر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں کمی نہیں آتی، بلکہ مزید بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ ابراہیم تراورے یہ دیکھتے ہیں کہ بارڈرز پر موجود سولجرز کے پاس اسلحے کی کمی ہے، جبکہ پولیٹیشنز پیسوں کے سوٹ کیس لیے جا رہے ہیں۔ وہ آواز اٹھاتا ہے اس ظالم اور کرپٹ سوسائٹی کے خلاف۔ اس مرتبہ ابراہیم تراورے کے ساتھ صرف فوج ہی نہیں
بلکہ عوام بھی تھی۔ ابراہیم تراورے پول ہنری کے خلاف فوجی بغاوت کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں پول ہنری کو برطرف کر دیا جاتا ہے، اور 14 اکتوبر 2022 کو برکینا فاسو کا کانسٹیٹیوشن ڈپارٹمنٹ ابراہیم تراورے کو عبوری صدر بنا دیتا ہے۔ ابراہیم تراورے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو ختم کرنے کے لیے مشغول ہو جاتے ہیں۔ پھر آتا ہے 5 جنوری 2023۔ ابراہیم تراورے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فرینچ ٹروپ 1 مہینے کے اندر برکینا فاسو کو چھوڑ دیں۔ In other world news, Burkina Faso's military rulers have given French troops 1 month to leave the country. مگر 1 مہینہ بھی پورا نہیں ہوتا، 19 فروری 2023 کو سارے فرینچ ٹروپ برکینا فاسو سے نکل جاتے ہیں۔ ستمبر 2023 میں برکینا فاسو، مالی اور نائجر ایک اتحاد بناتے ہیں جسے الائنس آف ساحل اسٹیٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ ان تینوں کنٹریز کے پریزیڈنٹ آرمی سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ تینوں ممالک ایکوواس یعنی اکانومک کمیونٹی آف ویسٹ افریقہ میں تھے۔ ایکوواس 15 افریقی کنٹریز کا ایک ایسا اتحاد تھا جو ان کی اکانومک پالیسیز پر کام کرتا تھا، اور اسی سے ہی پورے ویسٹ افریقہ میں ٹریڈز ہوتی تھی۔ ایکوواس سے جب دیکھا کہ ان تینوں کنٹریز نے الائنس آف ساحل اسٹیٹ بنا لیا ہے، تو اس نے ان کنٹریز کے پریزیڈنٹ کو پریشرائز کرنا شروع کر دیا اور ان کی کنٹریز پر سیکشن لگا دیے، اور یہ کہنے لگے کہ سویلین رول کو جلد سے جلد بحال کیا جائے۔ مگر یہ تینوں لیڈرز یہ نہیں چاہتے تھے، کیونکہ اگر سویلین رول دوبارہ بحال ہو جاتا تو آرمی کو ٹیررزم کے خلاف لڑنے میں بڑی مشکلات پیش آتی۔ اسی کے چلتے 21 جنوری کو یہ سارے لیڈ ایکوواس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ Official withdrawal of Mali, Niger and Burkina Faso from the West African Regional Bloc ECOWAS. اور ابراہیم تراورے رشیا سے تعلقات بہتر بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ 13 اکتوبر 2023 کو ساحل اسٹیٹ اور روس کا ایک معاہدہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں روس کی نیوکلیئر کمپنی روستم ساحل اسٹیٹ میں نیوکلیئر پلانٹ بنانے پہ راضی ہو جاتی ہے۔ ابراہیم تراورے کا کہنا ہے کہ روس برکینا فاسو کا اسٹریٹجک الائے ہے جو ساحل اسٹیٹ کی سیکورٹی اور اکانومی کو مضبوط کرے گا۔ اسی طرح وہ ترکی کے ساتھ بھی تعلقات بہتر بنا رہے ہیں۔ ابراہیم تراورے نے ترکی سے بیرکتار TB2 اور اکینچی ڈرون بھی لیے ہیں، جسے وہ ٹیررزم کے اگینسٹ یوز کر رہے ہیں۔ 23 جنوری 2025 کو ساحل الائنس اسٹیٹ 5000 افراد کی 5000 افراد کی جوائنٹ فورس تیار کرتے ہیں، جس سے وہ ساحل اسٹیٹ میں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز سے نپٹیں گے۔ 2 جون 2025 کو ابراہیم تراورے 5 گولڈن مائنز کو نیشنلائز کرتے ہیں۔ ان گولڈن مائنز کا سونا جو ابھی تک فورین کمپنیز اور پرائیویٹ انویسٹرز کی جیبیں میں جا رہا تھا، اب سرکاری خزانے میں جائے گا، اور انہی ریزنز کی بنا پر ابراہیم تراورے صرف برکینا فاسو کی نہیں بلکہ پوری افریقہ کی امید بن چکے ہیں۔ اب ابراہیم تراورے کو تھامس سنکارا سے کمپیئر کیا جا رہا ہے۔ جہاں تک افریقہ کی امیدیں ابراہیم تراورے سے جڑی ہیں، وہیں پر ابراہیم تراورے ویسٹ کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بنا ہوا ہے۔ اب تو یہ وقت ہی بتا سکتا ہے کہ ابراہیم تراورے افریقہ، خاص طور پر برکینا فاسو کو ڈیولپ کر پائے گا یا نہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ جب تک ابراہیم تراورے زندہ ہے تب تک برکینا فاسو کے لوگوں کی امیدیں اور ویسٹ کا خوف برقرار رہے گا۔ آپ کی ابراہیم تراورے کے بارے میں کیا رائے ہیں؟ ان کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر آپ دیبل کی فتح کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں، اور اگر آپ غزوہ احد کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں۔